یہ بنو المستلق کے غزوہ سے واپسی کے موقع پر ابن ابی کی سازش سے یہ طوفان اٹھایا گیا، اور اس کے پس منظر میں یہ سازش کار فرما تھی کہ نبی و صدیق میں رفت پیدا کر دی جائے۔ نبی و صدیق کی دوستی چونکہ بڑی پختہ اور تاریخ ساز ہے، اور اس رفاقت اور تعلق کی بنیاد پر اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کسی طرح سے نبی و صدیق میں رفت پیدا کر دی جائے تاکہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے نہایت غلیظ پراپگنڈا شروع کیا۔ بنو المستلق کے غزوہ سے واپسی کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے آقا کو سلام عرض کیا تو حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ جس طرف حضور نے چہرہ پھیرا تھا میں دوڑ کے اس طرف گئی اور میں نے سلام عرض کیا، اللہ کے رسول نے چہرہ پھر ادھر پھیر لیا۔ بس فرماتی ہیں میرے جذبات پہ بجلی گر گئی۔ رسول کا چہرہ پھرنا کوئی معمولی حادثہ تو نہیں ہے، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے۔ ابو لہب جیسے حسین سے نظر پھر گئی تو جہنم کا ایندھن بنا، اور حبشے کے سیاہ فام بلال پہ نظر جم گئی تو جنت کا مالک ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا دل ڈوبنے لگا اور میں سمجھ گئی کہ کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے۔ معلوم کرنا چاہا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم میں کچھ نہ بتایا، تو اب اشک بار ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آنسو بہاتے ہوئے عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان کے ہاں چلی جاؤں۔ مطلب یہ تھا کہ وہاں جا کے ذرا ماں سے اور اپنے ابا جان سے درد دل کہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اس خاموشی کو اجازت سمجھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائیں۔ لیکن گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ باپ بھی آنسو میں بے قرار ہیں اور والدہ تو رو رو کے گھائل ہو چکی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن کھلا ہے اور روتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا، یہ تو پھر ام مستہ کی زبانی پتا چلا کہ منافقین نے میرے خلاف بڑا زہریلا پراپگنڈا کیا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزام کی خبر سنی تو بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ گھر آئی، مصلی اٹھایا اور روتی ہوئی مکان کے اس کونے میں جانے لگی جہاں تنہائی اور اندھیرا تھا۔ مامتا کی ماری ہوئی ماں نے اپنی بے قرار بچی کو اشک بار عائشہ کو مکان کے تنہائی والے حصے میں جاتا دیکھا تو پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ماں جی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔
میں اس کی عدالت میں اپیل دائر کرنے جا رہی ہوں جس کی عدالت میں کسی کے آنسو رائے گاہ نہیں جاتے. تنہائی میں آئی، مصلی بچھایا، سر بسجود ہوئی، عرض کیا الہ العالمین، کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی جانتا ہے، میری گفتار کے ایک ایک زاویے کو جانتا ہے، اور تیرے سوا کسی کے سامنے درد دل بیان کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں کہ نہیں کروں گی. جو کچھ بھی کہنا ہے تجھ سے کہوں گی. آج میں تیرے در پہ سوالی بن کے آئی ہوں اور کچھ نہیں مانگتی، آبرو کی حفاظت کی بھیک مانگتی ہوں، اس لیے کہ عورت کے لیے آبرو سے بڑھ کے کوئی سرمایہ نہیں ہوتا. الہ العالمین، تیرے پیغمبر موسیٰ پر الزام لگایا گیا تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کرایا. سیدہ مریم پر الزام لگایا گیا تو اس کی صفائی بھی بیان ہوئی. حضرت یوسف پر الزام لگایا گیا تو اس کی برات کا بھی اعلان کرایا تو نے. آج تیرے محبوب کی عائشہ بھی روتی ہوئی آئی ہے. میں بھی اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا اعلان نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر.